مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں. جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا. اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے. اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ بھی نہیں لیا. کیا کرنا ہے؟ قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے کہہ لیجیے. لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے گئی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تصادم تو ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کرنے کی. اب یہ تصادم 2 طرفہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا. اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش. ایک تو PUSH پش، کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH. یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا. تو یہ پش جو ہے انقلابی جدوجہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ آرم کانفلکٹ. اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے 1 سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج دی. حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر، اور ساتھ ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان 2 میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے، مسلح، کیل کانٹے سے لیس، پوری تیاریوں کے ساتھ. اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت مدد کی اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے. وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازماً اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا. تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھے؟ اس کو آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی. پتہ چلے ساتھیوں کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں. آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر. قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ہی ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر. قریش، ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے کیل کانٹے سے لیس، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا، اب وقت شہادت آیا ہے،